نظام اتنا برا ہے تو آپ کو بہتر نظام کی تلاش ہے. وش یو آل دا ویری بیسٹ, انجوائے دیٹ ون. اگر آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف آپ کہتی ہیں کہ آپ کا سفر ہے, آپ یہ کسی کی بھلائی نہیں کر رہی, آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ مشکل سے ناممکن کی طرف سفر جا رہا ہے. نہیں, وہ تو میرا جیسے جس دن اخراج ہوا تھا نا, تو اس دن جو ہے وہ مجھے تھوڑی دیر بعد سمجھ آ گئی تھی کہ ہمدردی تو دور کی بات ہے, وہ تو مکاتا اور وہ بھی ہے نا. بہرحال میں نے کہاں جانا ہے اور کدھر نہیں جانا, جس طرح ہم کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر کہ نکالنا کسی کا حق نہیں ہے, تو اسی طرح سے جو ہے یا پھر ٹک ٹاک پہ جو ہے کوئی میرے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتا. میں یہاں پہ نیچے جو ہے ایم ڈی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کے بات کر لیں طاہر بھائی سے, انہوں نے بہت سارے پوائنٹس دیے ہیں. کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. دیکھیں بہن, بات یہ ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو غلط ملت کر رہے ہیں. میں جو ہے منافق ہوں, آپ مجھے منافقہ ہی کہیں. نہیں, میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا, نہ میں کہنا چاہتا ہوں, اور میرا نہیں خیال کہ آپ نے الفاظ کی کمی ہرگز محسوس نہیں کرتا الحمدللہ, اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے لفظوں کی خیرات ملے, میرا ہو مضمون جدا سائیں. میں تو اچھے اور چنیدہ الفاظ کی تلاش میں رہتا ہوں کہ اپنے دل کی بات, اپنے معافی الضمیر کو بہتر سے بہتر رنگ میں ادا کر سکوں. اور میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ الفاظ مستعار لینے کی قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا, کوئی کمی نہیں ہے. جتنا کہنا ہوگا کہہ دوں گا, اور مجھے الفاظ جو ہے نا میرے منہ میں ڈالنے کی پلیز میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ صحیح رائے گاہ ہوگا. درخواست ایکسیپٹڈ. جی بہن, میں آپ سے کچھ گزارش کر سکتا ہوں چھوٹی سی؟ ہاں جی کریے, لیکن پلیز شاؤٹ نہ کریے گا. نہیں, شاؤٹ نہیں, میں تو بڑے مدھم انداز میں گفتگو کیونکہ کرتا طاہر بھائی شاید ڈرائیو کر رہے ہیں یا کچھ ایسا ہے, کیونکہ غصہ اور وہ کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ نیچے آپ نے کہا کر رہا ہوں, اور میں غصہ نہیں کرنا, غصہ تو طاہر بھائی آپ صحیح بول رہے ہیں, کیفیات پر پہلے آپ ہوتا ہے. مسلسل ڈانٹ رہے تھے. نہیں وہ ٹھیک ہو, کوئی نہیں, نارمل تھا, کوئی نہیں اتنا, کوئی بات نہیں. بات جب حد سے بڑی بے باک بھی ہونا پڑا. دیکھیں ایک فرق ہوتا ہے اخلاقی جرت کا فقدان ہونا اور بدتمیز ہونا. بالکل صحیح. اچھا بہن, نیچے آپ نے کہا تھا کوئی احمدی بھائی ان سے آ کے بات کرے, کیونکہ صحیح ہے, خاتون آپ ہے اور بہن ہے, وہ الفاظ یا اس طرح کی آپ شاید نہ ترکی بترکی یا جواب دے سکے, تو آپ نے کہا کہ نیچے سے کوئی احمدی بھائی آ جائے. تو ایک احمدی بھائی نیچے احمد نام کے, انہوں نے کہا کوئی اوپر نہ جائے. آپ کو یاد آیا ایسا ایپیسوڈ پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے؟ یس, جب اعظم سیفی صاحب اوپر آئے تھے تو باقی سب بہنیں آپ کو چھوڑ کے ایک دم نیچے چلی گئی تھی اکیلا, کہ بھائی اس سے بات کر. یاد آیا آپ کو؟ اور یہ ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں پوچھنا, جاؤ نیچے چلے جاؤ. ابھی دیکھیں پیچھے طاہر صاحب کال پہ تھے, ایک دم کال ہی نیچے اتر گئے. ایسے دیکھا آپ نے یہ سین بھی؟ میں یہ بیک گراؤنڈ میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں, لیکن یہ لوگ کہتے اوکے میں ابھی اس وقت آپ لوگ بات نہیں, میں مجھے موقع دے, ذرا مجھے موقع دے. انہوں نے کہا کہ معافی الضمیر, دیکھیں الفاظ تو ہم بھی سیکھ گئے ٹک ٹاک پہ آ کے, معافی الضمیر اور اخلاقی جرت کا نہ ہونا اور بدتمیزی میں فرق ہے. بے شک آپ نے ٹھیک کہا. بہن آپ کو پتا ہے جب آپ پہ براڈ لگی تھی, علیم صاحب نے لگائی تھی, اس کے اوپر علیم صاحب نے جب براڈ لگائی تھی تو وہاں پر آپ کو ایک دن پہلے گالیاں کس نے دی تھی جس کے بعد براڈ لگی تھی آپ کے اوپر؟ آپ کو کس نے کہا تھا؟ معذرت کے ساتھ یہ الفاظ میں دہرانے پڑے, حرام زادی کس نے کہا تھا, ہیکچے باجی کس نے کہا تھا؟ مینگو فلانا, جی مینگو چوسنے نے فلانے سیفی نے, ٹھیک ہے. یہ جو کل سیفی اس براڈ پہ آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, جس کے جشن میں کال آ گئی تھی جس سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ, مجھے موقع دیجیے گا. اچھا ریکارڈر بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا. اچھا تو وہی سیفی تھا جس کے اوپر پھر براڈ لگی, اور سب لوگوں نے اپنا مطلب اچھا سٹانس لیا. طاہر امجد صاحب نے بڑا زبردست سٹانس لیا, انہوں نے جو گفتگو کی اگلے دن ماشاءاللہ بڑی اچھی لگی. بہن آپ کو پتہ یہی سیفی تھا 1.5 سال پہلے, جس کا ہم آپ کو کامنٹ دکھائیں گے. اس نے کہا تھا میں نے برے صغیر کی سیدانیوں کی لی ہے,
یہ معذرت کے ساتھ یہ الفاظ مجھے بولنے پڑ رہے. میں نے برے صغیر کی سیدانیوں کی لی ہے, اور اگلے کامنٹ میں اس نے لکھ بھی دیا کہ میں نے کیا لی ہے, کیا لی ہے میں نے. علیم صاحب نے تب بھی کیس لڑا تھا, علیم صاحب نے تب بھی کیس لڑا. جی کیا کہہ رہی؟ ان کا ڈیٹا نہیں گیا تھا آگے. نہیں وہ تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں پریشر گروپ چاہیے ہوتا ہے نا اس کے لیے, جیسے آپ بنا رہی ہیں پریشر گروپ کے علاوہ تو نہیں نہ جا سکتا. اچھا تو آپ ورنہ کسی اور نظام میں چلے جائیں. آپ کیوں یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ آپ جائیں کہیں اور چلی جائیں کسی نظام میں. اچھا بہن یہ ہوا کہ علیم نے کیس لڑا, طلعت ملک نے کیس لڑا, ہم بھی گئے بیچارے, ہم نے کہا یار یہ دیکھو گستاخیاں ہو رہی ہیں. ایک جج بنائے گئے حضرات, ان جج نے کہا یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس نے کہا ہے میں نے برے صغیر کی سیدانیوں کی لی ہے, لیکن یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ کیا لی ہے. کیسا خوبصورت جملہ, یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ کیا لی ہے. تو پھر ان کو بتایا گیا کہ بھائی جان دوجا کامنٹ پڑھو نے 10 بھی دیتا جے کی لیا. میں کلین چٹ دی گئی اس سیفی کو, اور میں نے ان حضرات کو جن سے میرا بڑا عزت کا اور پیار کا تعلق تھا, جو جج صاحب تھے, ان کو بعد میں نے کہا تھا کاش یہ تھپڑ تم نے اس ٹائم مارا ہوتا نا اس کو, تو بعد میں آپ کو گالیاں مت دیتا وہ کال کر کے. کاش یہ تھپڑ تب مارا ہوتا تو دوسری براڈ لگانے کی ضرورت نہ پڑتی جب صفیہ باجی کو گالیاں پڑی تھی. تو بہن یہ کہنا ہے بہت آسان ہے یہ معاملے کہ دیکھیں نظام میں فلاح ہے. میرے بھائی پاکستان میں جب وہ کہتے ہیں مسلمان کہ تم پھر نکل جاؤ ملک سے, وہاں کیوں آپ کا دکھ ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے کتنے پیار سے کہہ دیا تو پھر آپ چلی جائیں کسی اور نظام میں, تو پھر پاکستان میں دکھ کا ایک ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نظام میں اگر کوئی اپنی آواز اٹھائے, کوئی پٹے کہ یار مجھے گالیاں دینے والوں کو اخراج نہیں کیا جاتا, میرا اخراج ہو رہا ہے ٹک ٹاک کی وجہ سے, تو اس کو آپ کہتے ہیں اب نکل جاؤ جہاں پہ جانا ہے جہاں چلی جاؤ. تو میرا خیال ہے بہن آپ نے میرے خیال میں غلط ریکویسٹ ڈال دی گئی ہے آپ کی طرف سے. آپ غلط میرے خیال میں کر رہی ہے, اور آنسو شانسو نہ لائیں. بڑا مطلب ماشاءاللہ بڑا نیکسٹ لیول سین ہے. تو جی جزاک اللہ, کنٹینیو کریں. میں مانتی ہوں کہ میں ایک عام بھائی ایک تھوڑا سا لاسٹ کمنٹ سیکر بھائی کی بات. سیکر بھائی مائک کھول لیں پلیز. سیکر بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ باجی نے فیصلہ کیا ہے جماعت سے نکلنے کا؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ نہیں یہ تو ان کے کمنٹ آ گئے نا ابھی نیچے کرے ہوئے, کہہ رہے ہیں کہ اب شرم نہیں آ رہی صفیہ کو. سیکر اپنی بہن کے سامنے یہ ایسی باتیں کرو گے, یہ کمنٹ نیچے آ رہے ہیں جی ان کے. عورت بیٹھی ہے شرم کرو, ججا صاحب فرما رہے ہیں. لانتی محفل کا لحاظ رکھ, یہ بھی ججا صاحب فرما رہے ہیں, اور یہ سامنے کمنٹ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو یار جنہوں نے عورتوں کو گالیاں, عورت کو گالی دی ہے اس کو کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہ جماعت کا نظام ہے, جماعت کے نظام کے انڈر ہے سیکر بھائی. وہ ایسے تھوڑے, یہ جو مولوی وڑائچ صاحب آئے تھے, یہ جب ان بہن پہ الزامات لگا رہے تھے, وہ تو مولوی وڑائچ صاحب بیٹھے ہیں اس میں, گھنٹوں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ, اور کہہ رہے تھے چڈے کاٹ آئے ہو تسی آج جا کے. یہ ہے نظام یار, ان کی ریکارڈنگ نہیں جاتی اوپر. مرزا وقاص صاحب یو کے ہے نا جی, خدام الحمدیہ میں رہے ہیں, یو کے ہیڈ رہے ہیں. اب وہ ایک اور بھی ہے یو کے کا ہیڈ, اس کو نہیں پتا مبشر رضا میرے نیچے کیا کر رہا ہے. مبشر رضا پیغمبروں کو گالیاں دے رہا ہے, صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے, مولا علی کو گالیاں دے رہا ہے. ابھی میں سب چلا دوں گا ساری بیٹھ کے. یہ بہن کی سویڈن پہنچ گئی, یو کے نہیں پہنچی ریکارڈنگ, کینیڈا نہیں پہنچی ریکارڈنگ. طاہر امجد صاحب کینیڈا میں ہیں. طاہر امجد صاحب تو پرسنل رابطہ بھی ہے سیفی کے ساتھ ان کا. طاہر امجد صاحب نے کبھی سیفی کا کلپ آگے فارورڈ نہیں کیا کہ کبھی ہادی علی چودھری کو, کبھی شاہد منصور صاحب کو, کسی کو بھی میڈیا آرگنائزر ہوں یا کوئی بھی ہو, کسی کو فارورڈ کر دیتے. ملک لال خان صاحب کو کر دیتے, طاہر امجد صاحب نے کیوں نہیں کیا آج تک؟ سوچنے کی بات ہے ویسے, سوچنے کی بات ہے ویسے. جی اگر اجازت ہو تو میں کچھ بات جی ضرور کام پہ مصروف ہوں. دیکھیں کیا رپورٹنگ ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. میں نظام جماعت کو سمجھتا ہوں, اسی میں پلا بڑا ہوں اور اس مزاج سے بخوبی آگاہ ہوں. اور ہمارے احمدی بھائی جو ہیں, جو جانتے ہیں کہ نظام جو عہدے داران ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, کتنی کوالیفیکیشن ہوتی ہے, کیا نہیں ہوتی, ہم اس کو بخوبی آگاہ ہیں. اور اختلاف رائے کا جب اظہار کرنا ہوتا ہے, جو سوالات ہوتے ہیں, ہمارا ایک شورا کا نظام ہے, ایک منظم جماعت سے تعلق ہے, تو ہم اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور اس کے بارے میں ہمارے پاس پراپر پلیٹ فارم ہوتے ہیں. ہمیں
रहनुमाई की ऐसा ज़रूरत नहीं है। बाकी हम जवाबदेह हों गैर जमात या मुखालफीन के कि हमारा तर्ज़ अमल क्यों है, कैसा है, क्यों भाई, किस हैसियत से आपको रिपोर्ट करें कि हमारा बजट कितना है, हमारी तरबीती क्लास का सिलेबस क्या है, क्यों भाई, किस हैसियत से और किस अथॉरिटी से आप चाहते हैं कि आपको रिपोर्ट की दी जाए? क्या आप अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस, अहले तशय्यो और जितने हैं हमें आकर रिपोर्ट देते हैं कि हमारा ये एजेंडा है, हमारा ये बजट है, हमारा ये तरीक़ाकार है? नहीं। तो जो निज़ाम जमात से वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि प्रॉपर चैनल क्या होते हैं और क्या नहीं होते। तो लिहाजा अगर ये ख्वाहिश करना ऐसे ही है कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, इनको मतलब ये ख्वाहिश होगी कि खलीफा वक्त भी हैं, वो भी जनाब इन मौसूफ को आकर रिपोर्ट दें कि यार ये मेरा अगले महीने का ये इरादा है, मैंने अफ्रीका में ये डेवलपमेंट करनी है, ये करनी है, और इन साहिबान से या इस महफिल में आकर एक प्रपोजल पेश करें और फिर अप्रूवल हो जाए तो फिर वो कदम उठाएं। यार यही पूछना पड़ता है, कौन लोग हो तुसी यार? हर एक का निज़ाम है। जहाँ तक ये मोहतरमा की बात है, ये मोहतरमा जमात में निज़ाम से वाबस्ता रही हैं, जानती हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं, और उसका अगर एतराज़ भी होता है तो उसमें उस जगह जाया जाता है जहाँ पर अथॉरिटी होती है, जिसके पास, जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि इस पर नज़र-ए-सानी की जाए आपके फ़ैसले को। ये नहीं होता कि निज़ाम जमात ने अगर कोई फ़ैसला किया है तो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में जाकर मंजूर चनियोटी साहब के पास या जनाब उनके मुखालफीन अहमदियत जो हैं उनके कैंप्स में जाकर, उनके जलसों में जाकर उनसे हमायत ली जाए। इससे क्या होगा? इससे वो कहते हैं ना कि गो ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। तो ये होती है, अपनी अपनी पहचान होती है। मैं फिर भी उनकी राय का, वो जिस तरफ जाना चाहें, स्वीडन में जिस जमात के साथ, किस मज़हब के साथ, वो यहाँ पर सवाल इसको मिला दिया गया। पाकिस्तान में जो डिस्क्रिमिनेशन और परसिक्यूशन अहमदियों के ख़िलाफ़ होती है और उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया है, उसको, और जो मोहतरमा को ताज़ीर हुई है बकौल इनके, मुझे तो नहीं पता, वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर यह दावा किया जाता है कि तुम्हारा इस्लाम से तल्लुक़ नहीं है, तुम गैर मुस्लिम हो, इस्लाम से निकाला जाता है। यानी हमारे दिलों के फ़ैसले ये खुदाई का दावेदार होने की वजह से ये करते हैं कि नहीं भाई तुम गैर मुस्लिम हो, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस उनका ज़िम्मा है हमारे बारे में। तो वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर क्या है कि एक निज़ाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपकी यूनियन है। अब उनमें से आप ये कहते हैं कि ये आपने इस निज़ाम की जो हमारे कवायद व ज़वाबत हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो लिहाजा आपको इस निज़ाम से फ़र्क किया जाता है। हरगिज़ आपको, अगर आप खुद को अहमदी कहती हैं, आपका मुकम्मल हक है, किसी खलीफा वक्त को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो आपको अहमदियत से निकाल सके। नहीं, अगर आप खुद को अहमदी कहती हैं, ये आपका हक है। अब कहते हैं आप अहमदी कहते रहें, ये झूठा कहने वाले पर, मतलब झूठे पर अल्लाह ताला की लानत है लगातार, मुसलसल, अंधाधुंध। इस वजह से आप इतनी बातें करें, निजाम के अंदर हम भी रहे हैं ना। निशान भाई उनको पूरा कर लेते हैं, निशान भाई उनको बात पूरी कर लेते हैं, एक मिनट। ताहिर भाई वो स्टेप्स भी बता दीजिएगा, आपने कहा ना निजाम है, निजाम क्या चीज स्टेप्स है? हाँ, क्या कौन से स्टेप बताने? जो आपने कहा कि कोई फैसला होता है तो उसके स्टेप्स होते हैं, ताकि मैं भी उसका जवाब दे दूं। अगर खलीफा वक्त की तरफ से आपको वो इत्तला आई है, उन्होंने फैसला किया? जी जी। आप जमात में रही हैं ना, सुप्रीम हेड कौन है जमात का? खलीफा वक्त। खलीफा वक्त का जो फैसला है उसको कौन सी बॉडी है जो ओवर रूल कर सकती है या उस पर नजरसानी तब्दील कर सकती है? कोई भी नहीं। नहीं, एक है
مجھے وہاں تک جانا ہی نہیں ہے نا، اس لیے کہ مجھے ابھی نہیں 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 وہاں پر نہیں، اسی دنیا میں ایک شخصیت ہے، وہ خلیفہ وقت کی ذات ہوتی ہے، ہاں اور وہ خود اپنی وہی ذات ہے۔ پراپر چینل ہوتا ہے۔ ہاں، ان پر ان کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو واقعی اس نظام سے، اس سسٹم سے لگاؤ ہے اور آپ رہنا چاہتی ہیں، میں آپ کو مکمل حق ہے، تو اس کے رہنے کے لیے آپ کے پاس ایک جو چینل ہوتا ہے وہ یہی وہ ہوتا ہے چینل کہ بتا آپ دیں مجھے حضور کو، چینل کیا ہے؟ وہی حضور ہیں، ان اخراج کا کو نظر چینل ثانی نہیں، کی درخواست۔ حضور نے آ کے ٹک ٹاک کے اوپر نہیں سنا، ٹھیک ہے، حضور تک جو ہے جو چیز نہیں، پہنچی ہے وہ چینل کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی نیگیٹو وہ چیز جا چینل رہی وہی ہے۔ ہوتا ہے کہ حضور کو خط لکھیں، ان سے رابطہ کریں، ان کو کہیں اپنا موقف بیان کریں، اور ان سے اس نظر سے ثانی کی پہلے درخواست کریں، شکایت معافی۔ نہیں جب معافی سے پہلے جو اخراج ہوتا ہے، اخراج میں بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ طریقہ جو ہوتا ہے وہ اختیار کیا گیا، آپ کو اطلاع آ گئی کہ آپ کا نظام جماعت سے اخراج ہو گیا، ارے طاہر بھائی، اب ڈائریکٹ اطلاع نہیں آتی، ڈائریکٹ اطلاع نہیں آتی ہے، پہلے کافی سٹیپس ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ اچھی طرح ہاں پتا ہے کہ جماعت میں جو ہے جو تعزیر ہوتی ہے نا، وہ انسان کو سزا دینے کے لیے نہیں دی جاتی ہے۔ حضور کبھی بھی نہیں یہ چاہتے کہ وہ انسان کو جو ہے تکلیف میں ڈالیں، سمجھانے کے لیے جس طرح سے اولاد کو ڈانٹا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سٹیپس بتا دیں مجھے، وہ سٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ مطلب کیا سٹیپ ہوتے ہیں جو سمجھایا جماعت کو، جاتا ہے۔ مختلف جماعتوں کو مطلع کر دیا جاتا ہے کہ ارے نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، میں یہ کہہ ہاں رہی کیا، ہوں کہ جب کسی نے شکایت کی، جس طرح سے ہم لوگ بھی جو ہے خط لکھتے تھے کہ حضور یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر وہ شکایت جو ہے جاتی ہے لوکل کے پاس، اور پھر وہاں پر جو ہے لوکل کے پاس جاتی ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے، پھر وہ سمجھاتے ہیں، وہ وارننگ دیتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہاں ہیں، ہاں پھر جس کی شکایت جاتی ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے نا یہ بالکل اپنی بات کلیئر کرنے کا۔ بس یہ بتا دیں ٹھیک یہاں ہے، پر، اس ٹھیک لیے کہ یہاں پر یہ خیال جانا کہ حضور نے فیصلہ کر دیا تو کر دیا، آف کورس انہوں نے اگر انہوں کا فیصلہ ہے تو میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں۔ پراپر چینل یہی ہوتا ہے کہ پہلے لوکل لیول پر جو آپ کی کمیونٹی ہوتی ہے، حلقہ جو ہوتا ہے، حلقہ سائک سے مطلب شروع ہوتا ہے، جس گلی میں آپ ہوتے ہیں، وہاں سے اگر رپورٹ جاتی ہے تو وہاں پہ جو عہدیدار ہیں وہ آپ سے بات کرتے ہیں، یہ آپ کا موقف لیتے ہیں، یا اگر وہ کنونس ہوں کہ یہ ادروائز ہیں تو پھر وہ ہائر لیول پر جاتے ہیں، سٹی کی لیول پر، اب مجلس عاملہ میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یا آپ کا جو صدر ہوتا ہے وہ کوئی اس کی عاملہ اور وہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر امیر اگر آپ کے ہیں، اگر جماعت بڑی ہے رائٹ، تو امیر جماعت ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتا ہے، اور اس کے بعد اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے پھر حضور کو ریکمنڈیشن جاتی ہے کہ ہمارا یہ ہے، مشورہ دیا جاتا ہے، پھر حضور فیصلہ کر دیتے ہیں اس پر۔ بالکل، اور اگر اس میں آپ کو کہاں پہ دشواری کہاں ہے؟ دشواری یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ تھرو پراپر چینل ہوتا ہے ہماری جماعت میں، اور اس کے ہاں اندر جی، جو ہے میں جو یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہ پوچھا گیا، نہ مجھے بتایا گیا کہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، تم نے یہ غلطی کی ہے، نہیں ہوا نا، تو پھر میں کیسے مان لوں کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ حضور کا یہ فیصلہ ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں نہ صدر لجنہ نے بھی دیکھیں، آپ کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ سے ڈسکس بھی ایسی کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے، کی ہماری۔ اچھا اب بات یہ ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں میرا موقف کیا ہے، آپ کے پاس ہم اگر اسی کو حضور سوشل کی میڈیا پہ طرف بیٹھے سے، ہیں نا، اس لیے میں ایک ہاں بات کو بتانا چاہ رہی ہوں دیکھیں کہ میں ان بھی لوگوں کو پتا ہو۔ اسی دنیا میں رہتا ہوں، میں دیکھیں آپ کو، مجھے نہیں پتا، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے، یہاں پر آپ جن پینل کے ساتھ بیٹھی ہیں ان کے پاس تو پورا ڈاٹا نہیں ہے۔ اب آپ کا موقف آتا ہے، آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے، ان کے کیا ایویڈنس ہے ان کے پاس، رائٹ؟ اور اب اگر میں نے رپورٹ تیار کرنی ہو، میں تو میری بھی ایک رائے ہوگی کہ آپ کے بارے میں آپ جو کر رہی ہیں وہ مزاج نظام جماعت کے بالکل برعکس کر رہی ہیں۔ طاہر بھائی اب کی بات نہیں میرا کریں یہ نا، پہلے کی بات کریں۔ نہیں اچھا، میں اب کی بات کر رہا ہوں، نہیں آپ نہیں، جو کر ایک رہی سیکنڈ، ہیں، طاہر صاحب سے ایک منٹ مجھے ایک موقع دیجیے گا، آپ ہی کی گفتگو آپ ہی کر رہے ہیں، ہم روک نہیں رہے آپ کو۔ یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ مزاج آپ کا جماعت کے خلاف ہے، بہن، جماعت کا مزاج ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں،
تو یہ آپ کا مزاج ٹھیک کرے، آپ گالیاں دیں، گستاخیاں کریں، پھر آپ صحیح رہیں گے. محترم آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ اس چیز بات سے بھی آگاہ ہیں کہ الفاظ کی کمی میرے پاس بھی نہیں ہے. میں اس لیے آپ سے اجتناب کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اس کا منطقی نتیجہ ایک دو مکالمات کے بعد کس تلخی پر ہوگا. میں آپ سے وہ کیا کہتے ہیں شعر ہے کہ اے مداری تیرے سب شعب دے ہم دیکھ چکے، اب تیرے پاس دکھانے کو رہا ہی کیا ہے. اگنور میں یا تو میں انجان ہوں کیا سب کو. ارے صاحب شعر مجھے اس موقع پر قسمت سے 2-3 مجھے بھی آتے ہیں، شاعر میں نہیں ہے. لیکن میں کوشش، بات سن لیں، بات سن لیں، صرف بات سن لیں. سیکر میں بھائی اسی لیے آپ سے بحث کرنا نہیں چاہتا امجد صاحب، محترم. آپ کے حالات یہ ہیں کہ سیانے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دیکھیں خبر شور تھی مچ گیا. دشمن چلے کے ٹھیک سب ہے بھائی، آپ ٹھکانوں بات کی، کریں، شریک میں جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. سب آپ لوگ اس میں مجرم ہیں، سارے اس میں ملوث ہیں. بھاگو اب بڑا تو شاعر مشرق. ایک سیکنڈ زاہد بھائی، نہیں زاہد بھائی ایک منٹ ٹھہرے. یہ ہے نازک کلی، یہ ہے نازک کلیاں. 15-20 منٹ سے ہم چپ کر کے سدھرے، اور پتہ ہے ہم کیوں سدھرے؟ آگے پیچھے کسی کو شرم نہیں آئی کہ جب کل جی بریگیڈ، گالم گلوچ بریگیڈ آف جماعت احمدیہ کل جب گالیاں دے رہی تھی ان بہن کو، جب ان بہن کے کریکٹر پہ الزام لگا رہی تھی، ان کی پرائیویسی لیک کر رہی تھی، تہمتیں باندھ رہی تھی، ان کو کہہ رہی تھی انہوں نے آڈیو لیک کر دی کسی کی، انہوں نے فلاں کر دیا، انہوں نے فلاں کر دیا، اس ٹائم کسی کو شعر یاد نہیں آیا کہ اے شوبدہ باز تیرے سارے روپ ہم دیکھ چکے. ان کی شعر و شاعری کے کاغذ پھٹ گئے تھے اس دن، یہ وڑے ہوئے تھے اس دن سارے کے سارے. اب ان کو یہ تکلیف ہے کہ جن حضرات کے ساتھ آپ بیٹھی ہوئی ہے، جن حضرات کے ساتھ، خدا کے بندے آپ میں جتنی انصاف پسندی ہے ہم دیکھ چکے. بہن وہ پتہ ہے جس نے سیفی کو کہا تھا کہ یہ تو کہا ہے کہ برے صغیر کی سیدانیوں کی میں نے لی ہے، پر یہ نہیں لکھا کہ کیا لی ہے. پتہ ہے وہ جج کون تھا؟ کون؟ طاہر امجد. نہیں، طاہر امجد، میرے پاس ریکارڈنگ ہے ان کی اب تب کی. وہ دوبارہ اسی لیے ڈراؤن لگانی پڑی نا اسی وقت جو ہے وہ. تب اگر منہ پہ تھپڑ مارا ہوتا اس گستاخ لوڈے سیفی کے، آج یہ نوبت نہ آتی. اسی سیفی نے ان کو گالیاں دی طاہر امجد کو کال کے اوپر، اسی سیفی نے بعد میں. تب طاہر امجد صاحب کو یاد آیا کہ کالو صاحب نے چھری سے اپنے انگلی کاٹنے لگے تھے. پہلے کدھر تھے آپ جب یہ گالی بازیاں کرتے تھے؟ ان کی اپنی ذات پہ جب بنتی ہے نا بہن، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، چاہے تھتھا کتورا کی براڈ ہو، تھتھا کتورا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کون لگاتا رہا براڈ، تھتھا کتورا کے نام سے، چاہے تھتھا کتورا کے نام سے براڈ لگے، چاہے کسی اور نام سے براڈ لگے، تب انہیں نظام کی پرواہ نہیں ہوتی، تب یہ پریشر گروپ نہیں بنتے. بات آتی ہے اگر کوئی غیر احمدی کے ساتھ بیٹھ گیا تب ان کا جنازہ نکل جاتا ہے. کیوں بھائی؟ شوق نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا. میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو صحیح. میرے ساتھ ابھی آپ نے کہا نا کوئی احمدی اوپر آئے ان سے بات کریں. نیچے کیا لکھا ہے احمدیوں نے؟ کوئی اوپر ججے نے پتا کیا لکھا آپ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ججے نے لکھا ہے کٹے دی ہانڈی گئی، کٹے دی ہانڈی گئی، کتے دی ذات پہ چاڑی گئی. یہ ججے نے آپ کو لکھا ہے بہن نیچے. ٹھیک ہے. ججا بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بول رہی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ نظام کے تحت چل رہا ہے، ہم نظام از اے آرگنائزیشن لوگوں سے ہوتی ہے. لوگ غلطی کر سکتے ہیں، خدا نہ بنائے ان لوگوں کو، وہ غلطی کر سکتے ہیں. یہ باتیں ٹک ٹاک پہ میں نہیں لے کر آئی ہوں، آپ لوگ لے کر آئے ہیں. لیکن آپ لوگ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ جو نظام کہہ کے آپ لوگ کہتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک کام ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، وہ ترتیب پوری کی گئی ہے. مجھے تو کسی نے انفارم تک نہیں کیا کہ ہم نے یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں. پوچھنا تو دور کی بات ہے. مجھے اگر کوئی ثابت کر دے کہ مجھے لوکل سطح پہ امیر صاحب نے کسی اور نے ثابت کیا ہے، مطلب پوچھا بھی ہے، مجھے کسی نے وارننگ نہیں دی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ غلط کر رہی ہیں یا آپ کی غلطی یہ ہے، نو چانس. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا. اچھا اب ایک منٹ مجھے موقع دیجیے گا معذرت کے ساتھ. یہ کل آپ کو کچھ لوگ کہہ رہے تھے بلائیں ادھر ٹروتھ سرچر صاحبہ کو،
बुलाएं इधर, लेके आए जरा उनको, आओ इधर हमसे बात करो। ये नीचे बैठा है उनमें से एक शातिम गुस्ताख अली अकबर, जिसने कहा था कि सवेरे तो शाम तक बराडा लगन गया, असी साबित करांगे रसूलुल्लाह शराब पींदे सी। इन बेशर्मों का इखराज नहीं हुआ ना। ताहिर अमजद साहब के शेर मर गए थे इनके ऊपर बोलने के लिए, मरसिया ही पढ़ देते कोई, और मरसिया ही पढ़ देते, छाती पीट लेते थोड़ी सी, और दिल में ही बुरा जान लेते ताहिर अमजद साहब, ईमान का कमतर दर्जा दिखा देते। ये नहीं सुना था आपने? कल तुम एक खातून को, निहत्ती खातून गालम गलोच वाले ललकार रहे थे, भेजो ना उस चूजे को जो कह रहा था आमने सामने होती तो मैं सबूत देता। ला भाई इधर और लेके आ उसको, गवाही दिलवा उस लड़की को, लेके आ, मैं बताऊं वो लड़की कौन है, फिर लेके आ गवाही दिलवा, इधर लेके आ गवाही दिलवा। हम सब चुप करेंगे, तू आ ऊपर, लेके आ उस खातून को और यहां पर आकर गवाही दिलवा। लेके आ बेटे, चूजे जाजे बेटे ले आओ बैठे हो इधर। 10 चीजों का नहीं कहती, सिर्फ कोई एक चीज पकड़ लो और वो साबित कर दो। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग्स मैंने करवाई, ले आओ, जितने भी सबूत है ना, जो भी है वो ले आओ। जमात में जो है मुझे फिर चांस मिला है। छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैंने जितनी बात ताहिर अमजद साहब की सुनी है, 100% ताहिर अमजद साहब हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद करके गए हैं कि ये बोसीदा हो चुका है निज़ाम, इस निज़ाम के पल्ले कुछ नहीं है, ये निज़ाम किसी को इंसाफ नहीं दे सकता, ये निज़ाम किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, इस निज़ाम के अंदर किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। ये ताहिर अमजद साहब यहाँ पे साबित करके गए हैं। ताहिर अमजद साहब ने जितनी बातें की हैं, डायरेक्टली ताहिर अमजद साहब ये बात साबित करके गए हैं कि ये निज़ाम, जिसको हम बार बार कहते हैं कि ये एक बोसीदा निज़ाम है, इसमें कोई इंसाफ नहीं है, इसमें सिर्फ उन लोगों की चलती है जिनका हाथ कहीं पड़ रहा है, जमात के अहदेदार हैं या जमात में कहीं पे किसी का नाम है जिसका हाथ पड़ रहा है, उसकी चलती है। वो शातमियत भी करे, अंबिया को गालियां दे, गुस्ताखियां करे, सरेआम बदकिरदारियां करे, उस बंदे के ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। लेकिन जिस बंदे की जमात में दस्तरस नहीं है, उस बंदे का इस निज़ाम में कोई दखल नहीं है, उसके ख़िलाफ़ छोटी सी बात पे भी एक्शन लिया जा सकता है, इवन इतना सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है, उसको निज़ाम से उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि ये निज़ाम बोसीदा है। अब ताहिर अमजद साहब की मैं इसको बोंगी ना कहूँ तो और क्या कहूँ। ताहिर साहब कह रहे हैं कि जिशान जमात में साहब बड़े अच्छे ओहदेदार, पढ़े लिखे लोग हैं, 5 जमातें, 3 जमातें पढ़ने वाले तो ओहदेदार हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही ताहिर साहब ने ये बात कहा। बोंगी सुने ना, कहते हैं खलीफा के ऊपर भी एक अथॉरिटी है, खलीफा के ऊपर भी एक अथॉरिटी है। खलीफा के ऊपर एक अथॉरिटी कौन है? वो भी खलीफा साहब ही हैं। खलीफा साहब की वो इनके लिखा हुआ क्या है कि गैर मारूफ फैसला, मारूफ फैसले में आपने इताअत करनी है, गैर मारूफ फैसले में आपने इताअत नहीं करनी। अगर खलीफा साहब से कोई गैर मारूफ फैसला हो गया, उसका फैसला कौन करेगा? खलीफा साहब ने आप ही करना है कि मेरा फैसला मारूफ सी कि गैर मारूफ सी। ये अथॉरिटी है जी खलीफा साहब के ऊपर। अगर इसका नाम निज़ाम रखा हुआ है ना ताहिर अमजद साहब, तो फिर पंजाबी की कहने ने सख्त अल्फाज छोड़े, नहीं सख्त अल्फाज नहीं हम बोलते हैं जाहिद भाई। अभी थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि इन्होंने इसी की प्ली ले लेनी है जी। मिजाज नहीं ना बनेगा, ये इनकी जमात का मिजाज नहीं है ना असल में, क्योंकि इनका मिजाज है, इनका मिजाज मैं आपको सुनवाता हूँ। ये सुनिएगा जरा मिजाज सुने। खत्म हो गया तुम लोगों पे। हमारे पास अहमदियों के पास बुजुर्ग आते हैं ना गैर अहमदी, वो कभी भी ना दबाव नहीं डालते। वो कहते हैं जो तुम लोगों ने अब सीखना था सीख चुके हैं। ये 75 साल 80 साल के हैं तकरीबन। शर्म तो नहीं आती उनको? कह रहे थे अंकल जी मुझे ये बता दो, मोहम्मद से अमरा ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या लेते हो, तुम्हें नहीं पता? हाँ ठीक है, मैं ना संडे वाले दिन इंशाल्लाह मैं तुम्हें समझाऊंगी गलती का जरा। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, ठीक है? और जहां तुमने चीज समझ नहीं आना मुझसे समझो बिल्कुल। हाँ, जहां पर तुझे पता चले ना दावा नबूवत है कि नहीं, तो ये समझाएंगी तुम्हें, ये समझा देंगी तुम्हें बड़ा क्लियर से। ये ग्रुप में बात नहीं, मैं दोबारा कंफर्म कर रही हूँ, ये तबलीग ग्रुप में नहीं हो रही, टिकटॉक पे नहीं हो रही भाई, ये 1-to-1 हो रही है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कम अज कम 174 से लेकर 215 अफराद के साथ ताल्लुक इनका राब्ता है, इन बहन का, ये जो भी हैं आए ये लेकर सबूत। तुम अगर माई का लाल है कोई जमाते अहमदिया में, अगर कभी हलाल का एक नवाला खाया है, आज साबित कर दो कि सीकर के पास वो रिकॉर्डिंग ट्रुथ सर्चर ने दी थी। ये अकाउंट क्या शक्ल नहीं दिखाएंगे दोबारा यहाँ पे।
शक्ल ही नहीं। और ये भी साबित कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग मुझे किसने दी है। और मैं कह रही हूँ कि मैं टिकटॉक छोड़कर मैं सिर्फ रोजाना हजूर को एक खत लिखूंगी और वो भी माफी का, दैट्स इट। मैं ये भी नहीं लिखूंगी कि हजूर मुझे रीजन बताई जाए। ये आए ना जी, किधर है चूजा? सवाल इनसे सीकर भाई, सवाल तो इनसे ये बनता है ना, फलां को इंसाफ दो, फलां को इंसाफ दो, फलां को इंसाफ दो, और बगैर तो जब तुमसे कोई इंसाफ मांगे फिर कहते हो ठीक है आपकी मर्जी है, फिर आपके इस नाइंसाफी वाले निज़ाम में रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो तुम्हारी मर्जी है। नहीं, फिर ऐसे जवाब आते हैं जज्जा भाई के, जमात ने कौन सी सूली दी है, बस ताल्लुक कता किया है और आजाद कर दी है। गुड। अच्छा, मजे की बात देखे बहन, मजे की बात देखे। हमें कहते हैं आप गैर अहमदियों के पास और आप फलानों के पास, ठीक है, हम इन बहन के पास क्यों आ जाते हैं, इनसे क्यों इज्जत से इनको क्यों इज्जत देते हैं? क्योंकि हमें याद है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे बात करती है और वो कहती है इल्जामी जवाब उनकी जात पे नहीं बनता, हमारे सर आंखों पे। तलत मलिक की मैं आज भी कहता हूं, मैं कहता हूं वो उस बंदा जो मर्जी हो गया हो, गालियां देता हो, जो मर्जी गलाजत बकता हो, मुझे 1.5 साल पहले का 2 साल पहले का तलत मलिक नहीं भूलता आज भी, जब उसने इस सैफी बेगैरत के खिलाफ खड़े होके जंग की थी और कहा था कि यह गुस्ताखी की है इस बेगैरत इंसान ने, अहले बैत के खिलाफ भी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ भी गुस्ताखी की है। उस तलत मलिक को आज भी मैं याद रखता हूं, इज्जत देता हूं, इसलिए मैं उसके मुंह नहीं लगता कि हमारी आपस में गालम गलोच ना हो। आज भी मैं उस अलीम की इसलिए इज्जत करता हूं, वो पुराना जिसने एक बार इस तलत मलिक के साथ मिलकर स्टैंड लिया था। ताहिर अमजद की इज्जत उस दिन से दिल से उड़ गई है। हालांकि आपको पता है इस ताहिर अमजद का इंटरव्यू किया था मैं अपनी ब्रॉड पे बिठा के, हम इतने फैन हो गए थे इस ताहिर अमजद के कि यार इसकी क्या अच्छी गुफ्तगू है। इस बंदे ने ना इंसाफी दिखाकर इज्जत गवा दी अपनी, जब इसने कहा था यह साबित नहीं होता कि सैफी ने क्या ली है, यह नहीं समझ आया क्या ली है इसने। तो मेरे भाई, तुम उस खातून को इंसाफ दिलवा रहे हो जो कहती है मिर्जा काना पे लानत, तुम हो जरूरतमंद, तुम गैरतमंद नहीं हो। हम उस बहन की बात कर रहे हैं जो हमारे नबी की तारीफ करती है, जो हमारे नबी की इज्जत पे पहरा देती है। यह फर्क है बेगैरतों में और गैरतमंदों में। बेशर्मो, तुम्हें शायद तमीज नहीं आएगी। और यह पहला नहीं है वाकया। ताहिर अमजद साहेब, आप अभी भी अपना इनबॉक्स खोले, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैंने आपको मैसेज किया था ताहिर साहब, जमाते अहमदिया की बहन की इज्जत का सवाल है, एक केस आया हुआ मेरे पास, उस पे दूसरे अहमदी ने हाथ डाला उसकी इज्जत पे चाकू पकड़ के, आए उस केस में उसको इंसाफ दिलवाए। मैं आपका ग्रुप बनवा रहा हूं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर जिक्रिया ने गैरत खाई और 1-2 मुरब्बियों ने खाई, आप नहीं आए। हम तब भी इंसाफ की बात कर रहे थे। आप लोगों का निजाम उस बहन पे भी फेल हुआ था, आज फेल नहीं हुआ। आज इसको गालियां देने वाले आर गोइंग स्कॉट फ्री, और जिसको गालियां पड़ रही हैं आप उसको कह रहे हैं चले जाए फिर जिस निजाम में आपने जाना है। यार बहुत अच्छे यार, इधर आके 2 शेर सुना दिए आपने, आप सच्चे साबित हो गए जी। कोई करे बात जी, फिर मैं एक और चीज सुनवाता हूं जरा। उसामा भाई भी आए हैं, साकिब भाई भी आए। सच में ऐसी नहीं थी, इन लोगों ने ना, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या बोलूं। खैर बहरहाल, अम्मा जी देखें, आपके ईमान का हिस्सा है कि बुराई के खिलाफ अगर आप आवाज उठा रही हैं ना, तो ये भी आपके ईमान का हिस्सा है, क्योंकि जहां तक तो है आप जुबान से तो रोक सकती है ना। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो इसमें फिर पछताना या फिर ये कहना कि मैं ऐसी नहीं थी, आपने बुराई के खिलाफ आवाज उठाई है, और वो उन्हीं लोगों का नाम बनता है और उन्हीं लोगों की इज्जत की जाती है जो बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो आपने उठाई है, अप्रिशिएट करते हैं। अगर सिर्फ मेरी अपनी जात की बात होती ना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं खामोश होती। लेकिन यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को जो है वो डर का जो कारोबार फैलाया हुआ है ना, वो गलत है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो आप। अच्छा, एक खैर उसामा को मिलते हैं, मैं बताती हूँ एक बार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उसामा, साकिब भाई भी आए हैं। वालेकुम सलाम। आप लोग बात करें, मैं सुन रहा हूँ, अभी मैं सुनूंगा ही, और मैं थोड़ी देर में अपना मौका देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ, आपको क्या लगता है अगर सिर्फ सुनोगे भी तो भी आप गालियों से बच जाओगे? अभी ये ब्रॉड बंद होगी तो देखना दूसरी ब्रॉड लगेगी, उसमें आप लोग सब होगे। तो गालियों से क्या होता है? गालियां तो मिर्जा साहब हमें खुल के गालियां दें, हमें खुल के गालियां दें। गालियां तो मिर्जा साहब को भी पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ सूलन, ये पढ़वाते भी है ना हमारे। तो नहीं, जमात क्या कहती है? गाली से क्या हो जाता है? कुछ हो जाता है मिर्जा साहब को? कुछ भी नहीं ना होता। तो इस तरह हमें दे दे तो क्या हो जाएगा?
تو یہ تھی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو سیدھی سی بات یہ جماعت کے ڈبل سٹینڈرڈز. ٹھیک ہے اگر آپ باجی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہتے ہیں بائی آل مین ڈو اٹ, لیکن جب آپ کے لوگ کرتے ہیں جو آپ کی جماعت کا حصہ ہے, آپ کے نظام کا حصہ ہے, آپ انہیں کہتے ہیں نہیں ہم انہیں انکریج کریں گے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ خود سوچے نا کہ یہ جو نیچے سارے احمدی بیٹھے ہوئے اور لگے ہوئے, اصل میں بات بتاؤ کیا ہے اصل جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بچپن سے انہیں ایک ہی چیز سکھائی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ احمدی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اگر احمدی کو غلط کہہ دیا تو اس سے جماعت احمدیہ غلط ہو جائے گی. نہیں آپ نے الفاظ اس سے استغفر اللہ اسلام غلط ہو جائے گا. نہیں معذرت, میں الفاظ بڑے غور سے چن رہا ہوں. لیٹ می فنش پلیز. آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جماعت احمدیہ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. جب ایک احمدی غلطی کرتا ہے اور وہ جماعت کا حصہ ہے, آپ لوگوں نے نوٹ کیا کوئی احمدی آ کے نہیں بولے گا اس نے غلط کیا ہے. کیوں نہیں بولے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو غلط بولنے سے انڈائریکٹلی ہی فیلز وہ جماعت کو غلط بول رہا ہے, وہ جماعت کے نظام کو غلط بول رہا ہے, اور پھر وہ انسیکیورٹی کہ لو جی ہم غلط ہو گئے, ہماری تعلیم یہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگ تو یہی کر رہے ہیں, انکریج تو کرتے ہیں. آپ دیکھ لے آپ نے چیزوں کو کتنا نارملائز کر دیا ہے. ایک بندہ اوپر بیٹھ کے توہین کرے, گالیاں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ اکرام کو, انبیاء کو, آپ نیچے سے کہتی ہے نہیں یہ ایک بندے کا نا رد عمل ہے, ہم اس سے جماعت کو کنڈیم نہیں کریں گے. تو نہ کرو, اس بندے کو تو کنڈیم کرو. اس بندے کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ ایک عورت کو آپ کنڈیم کرنا چاہتے ہیں بائی آل مین, اس کو کنڈیم کرتے ہوئے آپ اپنی تمام اخلاقیات سے گر جاتے ہیں. اور جو پڑھے لکھے لوگ جو یہاں پہ آکے سو کالڈ ہمیں درس دیتے ہیں نا کہ دیکھیں آپ کا یہ معیار نہیں ہے, دیکھیں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں, چند 100 میں 2 1. ڈو یو ایون ہیئر یور سیلف؟ کیا بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ جن لائیووں پہ بیٹھتے ہیں, آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہی لوگ ہم آپ کو ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں کہ وہ گالیاں دیتی ہے. تب آپ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ ایز اے ہول اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیویجویلٹی رکھی جائے اور جنرلائز نہ کیا جائے, ٹھیک ہے, لیکن کنڈیم تو کریں نا. یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈز. میں اس آگے اور کیا بولوں؟ اب جو بھی ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ احمدی گالی دے گا, بد زبانی کرے گا, بلو دا بیلٹ جائے گا, میرا یہی سوال ہوگا کہ ان کا اخراج کیوں نہیں ہوتا, ان کو کیوں نہیں سزا دی جاتی؟ لیٹ می بی بروٹلی آنیسٹ, کیونکہ اب میں چاہتا ہوں کہ طاہر امجد صاحب اور اس کے بعد عدنان مطلوب صاحب, ٹھیک ہو گیا, میں ان 2 معذرت کے ساتھ 1 منٹ رکے گا, میسج اوپر چلا گیا. اچھا سنتے جائے گا. نو ون از ڈوئنگ اینٹی احمدیہ لائیوز لائک شی ڈز. ٹھیک ہو گیا. آپ نے کا جو معیار ہے اینٹی احمدیز لائیو کا وہ یہ ہے کہ جماعت کے خلاف, جماعت کے نظام کے خلاف, جماعت کے عیبوں کے خلاف نہ بولو. لیکن آپ کے نزدیک وہ کبھی بھی اینٹی احمدی لائیو نہیں ہے جس لائیو پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی توہین ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں, لیٹ می کلیریفائی ٹو عدنان مطلوب. مرزا مسرور صاحب کا خطبہ آتا ہے, گالی نہیں دینی. اگلے دن بلکہ اسی دن احمد جٹ, علی اکبر, یہ سارے بیٹھ کے گالیاں نکالتی ہے چند گھنٹوں بعد. رائٹ. آپ مجھے بتائیں کیا وہ اینٹی احمدیہ اسلام لائیو نہیں ہے؟ یہ ہے آپ کا معیار؟ احمدیہ ہے, وہی تو احمدیہ لائیو ہے اصل میں. مجھے نا سارے پوسٹر بنا کر بھیجو, اسپیشلی احمدی نا,
मुझे पोस्टर्स बनाकर भेजो। तो ये था एक बंदा भी, इसको इल्मी जवाब। अब अगला बंदा आ गया, सुनते जाइएगा, ठीक हो गया। ताहिर अमजद साहब कहते हैं चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आप इससे बेहतर निजाम पेश करें। वाह, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मैं क्यों पेश करूं? आप यानी लोग कि बोलते आप चाहते हैं कि एक जुल्म हो और उसके खिलाफ आवाज ना उठाई जाए। आपने आके इतना दर्द दिया कि एक निजाम पेश करो, एक निजाम पेश करो। मैं हमारा पेश कर दूं निजाम- निजाम उसामा भाई? नहीं, मैं चाहता रुक जाए, मैं अकलीन के साथ। चले, आप करना चाहते हैं आप कर ले। नहीं नहीं, मैं अगर करना साहब को चाहती हूँ सिर्फ कुछ निज़ाम बात। पेश कर दूं बाजी, आप कीजिएगा ज़रूर। मैं सिर्फ ताहिर अमजद साहब को निज़ाम पेश कर दूं। ताहिर अमजद साहब, निज़ाम ये है कि एक खातून मिर्ज़ा साहब को गालियां देती हैं, टका के गालियां देती हैं। अभी हमें थोड़ी देर पहले आपको सुनाया भी है। आप अपने मतलब के लिए उस खातून को अपनी ब्राड पे बिठाते हैं और वहाँ पे बाकायदा भंगड़े डालते हैं। ये आपका निज़ाम है। हमारे पास आपकी किसी खातून का केस आता है, हम उसको हाईलाइट नहीं करते, प्राइवेटली आप जैसे अंसारुल्लाह बूढ़े मुनाफिकीन उनके पास भेजते हैं कि यार ये आपकी अपनी जमात का केस है, इसको खुद हैंडल कर लें। ये है आपसे बेहतर निज़ाम, डूब के मर जाइएगा। शुक्रिया। मैं निज़ाम बताऊँ आपको, निज़ाम क्या है? माजरत के साथ मेरे पास भी एक खैरा रेफरेंस, मैं बताता हूँ निज़ाम क्या है। अब मैं अपनी सोर्स कभी नहीं दूंगा, निज़ाम सुन लीजिएगा तमाम बहन भाई। जब उस खातून मोहतरम से पूछा गया कि यार तुमने गुस्ताखी की है, माफी मांग लो, उसने आगे से क्या कहा था? प्लीज नाम ना लेना, नहीं, आइडेंटिटी मैं नाम नहीं लेता। और मैं उधर एक मर्द भी था, चले छोड़ दे, एक मर्द ने भी कहा था। अब वो मर्द ढूंढे, वो मर्द कौन है? कहा गया था माफी मांग लो, उन्होंने कहा मैं क्यों माफी मांगू, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं क्यों माफी मांगू। फिर आगे से एडवाइस बताओ क्या आई थी? अकाउंट चेंज करो, बैक इन टिकटॉक। ये है जमात का निजाम। आपकी जमात का निजाम बताओ क्या? माजरत, मुझे अब थोड़ा नहीं, जमात का निजाम मैं बताता हूँ। जमात का निजाम क्या है, ठीक है? जमात का निजाम ये है कि एक मुरब्बी एक खातून के साथ ग्रुप में बात कर रहा है, दूसरा बंदा आके खामोशी से सुन रहा है। यह है जमात का निजाम। जमात का निजाम ये है, फिर उस खातून पे इल्जाम लगा दे कि बस ऐसे ही बात कर रहे थे, तो फिर भागे वहां से, गॉसिप चल रही थी तबलीग के नाम पे। यह है जमात का निजाम, ठीक है? एक और दे देता हूं ना। जमात का निजाम ये है कि एक बंदा कहता है कि आप अगर आप इस हराम ज़ात तक पहुंच जाओगा, फोटोज लीक हो जाएगी। जमात का निजाम ये है जमात का निजाम। लेकिन क्यों? हम बिकॉज अगर हम इस पे बात करेंगे ना, हमारी जमात पिनलाइज हो जाएगी, क्योंकि इन चीजों से हमारी जमात का इमेज खराब होता है। ओ, आप लोगों में तो टॉलरेंस ही नहीं है। बात करते हो लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, वी विल एंटरटेन एवरी हार्श क्वेश्चन। आप लोग तो अपने लोगों की हार्श क्वेश्चंस नहीं एंटरटेन कर सकते, तबलीग क्या हक करोगे? किधर गया ताहिर अमजद साहब? आप जरा बता, आज आए जरा बात करें ऊपर आके इल्मी। ये क्या हुआ कि 20 मिनट लिए, हवाई फायर चलाए और बोला लो जी दिस इज माय टेक ऑन इट एंड आई एम गोना वॉक अवे फ्रीली। मैंने अपना बर्डन उतार के रख दिया है, बिकॉज दिस इज माय पर्सपेक्टिव। ओ, आपने किया क्या है? जलसा फलाना पे है ना, किया क्या है आपने निजाम के लिए? आते या बोलते चले जाते हैं। अच्छा, आप कहती है हमारे पास निजाम है कि चीजें जाती है स्टेप अप ऑल द वे टू द खलीफा, लोगों तक बात पहुंची है, जो ओहदेदारान है वहां से आगे जाती है। ठीक हो गया। जब आपके खलीफा वक्त को पता है कि टिकटॉक पे कौन कौन सा बंदा कैसी लाइव कर रहा है, तो उन्हें आप लोग नजर नहीं आते। इल्जाम लगाया जाता है कि जी बाजी ने हुसैनी साहब की लाइव पे गालियां पड़वाई है, राइट? ये इल्जाम है ना। और इसका मतलब है आप लोगों को तो हुसैनी साहब की लाइव पे जाना ही नहीं चाहिए था। आप लोग उधर के जाते करते हैं। टोनी साहब, वाह, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हूँ अल्लाह का बंदा, मोहम्मद की उम्मत है, अहमद से बैत खलीफा से अतात, मेरा नाम पूछो तो मैं हूँ अहमद। वाह ताहिर अमजद साहब, ये शेर लेके पीछे 10 साल से घूम रहे हैं।
भाई साहब आप शेर देखिए उसामा भाई ठहर जाए, उसामा भाई ठहर जाए, देखे रुक जाए, कितना खूबसूरत शेर लिखा है और निजाम की बात की है, हाँ जी। और बहन को क्या गया, आपका मिजाज जो है ना वो जमात के खिलाफ जब मिजाज ना हो, आपको पता है मिजाज जमात क्या है? कानों पे हाथ रख ले और मैं पहले 18+ की वार्निंग दे दूं, और बहन आप जरा म्यूट लगा के 2 मिनट के लिए कानों पे हाथ रख ले, मैं आपको बताता हूं मिजाज जमात क्या है। ये लव फॉर ऑल और है मोहम्मद का बंदा, ये है ना जी, ये जरा ये सुनिएगा कि तलत मलिक बोलेगा मुबशर रजा उफ जिशान जो है कि यार आपके मोहम्मद कोई और है, आपके खुलफा राशिदीन कोई और है, उनकी और है जो तू गालियां दे रहा है उनको। ये सुनिएगा मिजाज जमात। मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। उमर ने बुंड मारी रात को, उमर ने रात को बुंड मारी, उमर ने रात को बुंड मारी, सुबह उसने रौला डाल दिया, मैं हलाक हो गया। यार कोई शर्म कर लो। बुखारी की हदीस है ये, बुखारी की हदीस है ये, बुखारी की हदीस है। उमर ने रात को बुंड मारी, सुबह उसने रौला डाल दिया, मैं हलाक हो गया। ये देख ले बुखारी की हदीस है। क्या आपका बुखारी की हदीस है यार, अलग है ये उन खलीफों से अलग है। ये उन खलीफों को गालियां दे रहे हैं तलब मलिक साहब। बुखारी की हदीस है। उमर ने रात को बुंड मारी, सुबह उसने रौला डाल दिया, मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया, मैंने सवारी उलट दी। आप इधर मिर्जा गुलाम कादियानी को पढ़ने लगी। उमर की हदीस है, उमर की हदीस है। यसू हराम दा जम्मिया सी, यसू हराम दा जम्मिया सी, यसू हराम दा जम्मिया सी, यसू शराबी सी। दाऊद ने जना किया, दाऊद ने जना कीता, यसू हरामी सी। अल्लाह माफ करे, ये है मुबशर रजा जिसको ये कहते हैं रजी अल्लाह अन्हो। ये है मिजाज जमात। ताहिर अमजद साहब कानों के निकाले रुइयां दीवी अपनी अंदर से, खोले अपने कान, इनका इखराज नहीं होता। इधर कहते हो प्रेशर ग्रुप, हमें कहते हो हम शातमियत और मातमियत करते हैं, हाँ? हमें इंतजाम लगाते हो ये वाले, हम मातमियत करते हैं। फिर अताउल मनान साहब को भी शेयर कर दे यार, कोई उनको बड़ा मसला होता है हमारे खिलाफ। अताउल मनान साहब ने कहा था मुझे पर्सनल में भेजे। अताउल मनान साहब मैं आपको पर्सनल में नहीं भेजूंगा। ना ना सीकर भाई ये नवाज भेजे, अस्तगफिरुल्लाह यार, पर्सनल में नहीं भेजूंगा आपका। आप यहां पे लोगों को बोले, आपने कल कहा है मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं हमारी जमात से ज्यादा मुसलमान देते। अताउल मनान साहब आपको अल्लाह का खौफ नहीं आया ये कहते हुए कल? और कोई रह गया है? दाऊद ने ज़िना किया, दाऊद का क्या कसूर था बीच में? और दाऊद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहां से आ गई यार? देखो कोई नबी बख्शा है, ये मुबशर रजा नाम का लौंडा जिसको कल कह रहे थे ये तो यंग सा लड़का है, मुबशर जो है यंग सा लड़का है, जो मां बहन की नंगी गालियां दे रहा होता है बैठकर और पैगंबरों को दे रहा होता है। और सुनाओ मिजाज जमात, लाइन लगी हुई है, लाइन। मर गए अहमदी नीचे, अब लिखो पेड़ औरत। इनका डाटा नहीं पहुंचा ऊपर? नहीं ना, ये मिजाज जमात है, क्यों जाएगा ऊपर? आपको समझ ही नहीं आ रही, समझा के तो गए ताहिर अमजद साहब आपको। मैं बताती हूँ ना, मिजाज जमात इन लोगों ने बना दिया है, ऐसा था नहीं ना है। होता क्या है कि 2 मई को ये सब तमाशा होता है और आज का तारीख है। तब तक जो है मैंने जितनी डांटें, जितने तंज और उन लोगों से सुन लिए हैं कि सारे मेरे अब्बा बन गए हैं। और भाई अल्लाह सलामत रखे, घर में मेरा अब्बा है, तुम लोग सारे मेरे अब्बा बन गए हो। टिकटॉक की एक, मैं नाम नहीं लूँगी, टिकटॉक की एक बेहतरीन मुबल्लिग वो मुझे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जी आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और सारे मुझे मतलब समझाते हैं बड़ा जी शाबाश। एक है बंदा जो कि बड़ा लोनली फील कर रहा है क्योंकि वो भी जो है वो इन गालीबाजों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो आप उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है? आप
اور میں بڑی حیران ہوئی کہ ہاں اچھا. میں نے جو ہے وہ کیا کانٹیکٹ، کیونکہ وہ بالکل لونلی فیل کر رہے تھے، وہ گالی بازوں کے خلاف بات کرتے تھے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹے اسٹرانگ. میں نے ان سے بات کی، ان کو کیا، انہوں نے جی جناب آپ، میں ایسے کر رہا ہوں، میں ایسے خط لکھ رہا ہوں، اس کو یوں کر رہا ہوں، یوں کر رہا ہوں. میں نام نہیں لوں گی، بلیو می، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ بعد میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ ریکارڈنگ کر لیتی ہیں میری، مطلب آپ ریکارڈنگ، میں نے سنا ہے کہ ٹک ٹاک والے ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. خیر لانگ اسٹوری شارٹ، وہ بندے کو جو ہے میں سپورٹ کر رہی تھی، اور وہ ان کے ساتھ مل کر ایک پلان کے تحت ایک نئی حضور نے بنائی تھی ٹیم، جو کہ صرف سوشل میڈیا کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، اینڈ آئی واز ہیلپنگ ہیم ان دیٹ. اور پھر جمعے کے دن اسی بندے کا مجھے پہلی کال آتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے یہ اعلان سنا ہے. اب وہ بندہ کانپ رہا تھا پورا، وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اور میں مل کر کام کر رہے تھے نا. میں نے کہا میں نے آج تک کبھی آپ کا نام نہیں لیا کسی کے سامنے. نہیں میرا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کرے گا، میں آپ سے کروں گا. اس کے بعد جو ہے جس شخص نے، جو ٹک ٹاک پہ موجود ہیں شخصیات نے میرا انٹروڈکشن کروایا تھا، یہ کہہ کر کے، مطلب میری تعریفیں کر کے انٹروڈکشن کروایا تھا، انہوں نے جو ہے جس قدر برا نقشہ کھینچا، تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ فراڈ کرتی نہیں ہیں میرے ساتھ. اور جو الفاظ انہوں نے میرے ساتھ مجھے یوز کیے، آئی واز شاک. میں نے کہا کہ میں اتنی بری تھی تو فرسٹ ہینڈ اتنا اندر کا بندہ، اتنا خیال بندہ کیوں میرا کانٹیکٹ کروایا؟ جو ایک دم جو الٹا ہے نا یہ سارا کچھ. میری بات مان لو، آپ لوگ نہ مانو، وقت بتائے گا، کچھ نہ کچھ اندر ہوا ہے. اس لیے کہ میں جس ٹیم کے ساتھ کام کر رہی تھی، وہ ٹیم جو ہے کام ہی گالی بازوں کے خلاف کر رہی تھی. لیکن بہرحال وہ میں بھول نہیں سکتی ہوں جس طریقے سے انہوں نے مجھے لفظ بولے، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ، میں نے کہا پھر آپ مجھے بلاک کر دیں، میں تو نہیں آپ سے بات کروں گی نا. لیکن اگر میں اگر میں چاہتی تو میں ان کی 2 لائنیں بھی ریکارڈ کر کے یہاں پہ چلا دیتی نا، تو اس کے اندر یہ سب کھل جاتا کہ یہاں پر جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بیک میں جو ہے جس طرح سے مجھے بیوقوف بنایا، اور اتنی دیر جو ہے میرے ساتھ. اور یہ جو نیچے یہ لکھ رہے تھے نا میسج میں کہ یہ چاہتی تھی کہ میں جماعت سے میرا اخراج ہو جائے. تو جب بھائی اللہ میاں کو جان دینی ہے آپ نے، جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو کس کانٹیکسٹ میں اور کیسے ہو رہی تھی کہ ہائے بھائی مجھے جماعت سے نہ نکال دیں، اس طرح بندہ کہتا ہے نا، تو آپ اس کو اس طرح یوز کر رہے ہیں. لیکن آئی ہیو لاٹس آف اسٹوریز، بہت ساری، لیکن یہ ڈیٹا نہیں پہنچا. اور ایک نہتی خاتون کے اوپر ان کا بس چل گیا ہے. لیکن میں اس ٹیم کا حصہ ساری تھی. کہانی مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے بھی پتا ہے، مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی ہے سر. نہیں میں بندے کا نام نہیں لینے لگا، میں پتہ کیا کہنے لگا ہوں، ایک بندے کا اخراج کرو، باقیوں کو وارننگ. سمجھ گئے ہو، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ اما جی کے ساتھ ہے، لیکن وارننگ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پہنچائی ہے. بہن ذرا آپ کانوں پہ 1 منٹ ذرا دوبارہ ہاتھ رکھ لیں، میں ذیشان بھائی سے اور باقی سب ساکی بھائی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات. ذیشان بھائی، آپ نے اکثر یہی سنا ہے کہ مسلمان گالیاں دیتے ہیں مرزا صاحب کو، تو اس کے ریئیکشن میں جماعت محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتی. سننے میں تو یہی ہے. ذیشان بھائی، پچھلی جو آڈیو میں نے آپ کو سنائی حضرت عمر والی، جس پہ وہ بکواس کر رہا ہے، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے ملک کیسر کہ اے مرزا صاحب نو پھر گالا پواندا ہے، اے مرزا صاحب نو پھر گالا پواندا ہے، اے دیکھو اپنے خلیفہ نو گالا پواندا ہے. اب سنیے گا یہ بائبل پہ اور یسوع اور حضرت داؤد پہ کیا بکواس کرے گا، اور اس کے بعد اگلا مجبور ہو کر دیکھیے گا مرزا صاحب کو گالی نکالے گا. یہ سنیں جماعت کا مزاج مبشر رضا، جس کا ریل نام ذیشان ہے، یو کے کا خدام الاحمدیہ کا چمکتا ہوا ستارہ، ایک ینگ سا لڑکا. یہ سنیے گا ذرا. بائبل نو پاڑ دیو، بائبل دی بونڈ پاڑ، اپنا منہ بند کر. حضرت بنا لیا میں، او بائبل میں تیری ہویا او میرے پر یسوع حرام دا جمیا سی، یسوع حرام دا جمیا سی، یسوع حرام دا جمیا سی، یسوع شرابی سی، داؤد نے زنا کیا. اب وہ گالی مرزا کا دیانی کر کے دی اینڈ پہ دن لگا ہے. بائبل دی کی مارو ہے،
یہ کیا مسلمان رہ گیا ہے؟ مجھے بتاؤ، استغفراللہ یار، یہ کچھ بھی رہ گیا ہے؟ یہ کچھ بھی رہ گیا یہ مجھے بتائیں؟ مبشر رضا ہے جو کل گانے گا رہا تھا؟ یہ وہ ہے جو اپنے گھر کی سنگیت بتا رہا تھا کہ بن گھنگرو کیسے بانجے ناچتی ہے، یہ مطلب وہ جو کل بتا رہا مجرا تھا، کر رہا تھا اس کے جو اوپر کل مجرا کر رہا تھا بیٹھ کر وہاں پر نا، اور باقی اس کو کہہ رہے تھے رضی اللہ عنہ ہو۔ میں آپ کو حلفن کہتا ہوں ذیشان بھائی، میرے پاس اسکرین شاٹ پڑا ہے، کل سبحان اللہ الطاف، فرقان، ایون کے سٹیریل جیسا بڈھا بغیرت، اس کی گالیاں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، ہاں وہ بھی کل بھی اس کے خاتون پہ کومنٹس میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، بڈھا بغیرت۔ کل جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک بندے نے اللہ کے رسولوں کو گستاخی کی ہے، ایک ایک بندے نے امہات المومنین پہ بکواس کی ہے، صحابہ کرام پہ بکواس کی ہے، خلفاء راشدین پہ بکواس کی ہے۔ یار یہ مزاج جماعت ہے؟ اس بہن نے کیا کیا تھا؟ سیفی کے خلاف براڈ لگا دی تھی۔ نادر کی ریکارڈنگ میں نے سنائی اپنی براڈ پہ، نادر کی ریکارڈنگ میرے پاس پڑی، اس نے کہا سیفی نے گستاخی کی ہے شراب والی بات کر کے۔ نادر کا خراج کیوں نہیں کیا؟ نادر کے خلاف براڈ کیوں نہیں میں نے براڈ لگائی تھی تو مجھے یہ لوگوں نے بیک میں جو ہے اتنا چڑھایا کیوں تھا؟ ہاں چڑھایا کیوں تھا؟ بنایا۔ بہن مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو مورا طاہر بنایا احمد گیا صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو اس باتوں کی صفائیاں آپ کو دیں، ہم آپ کو صفائیاں دیں ان باتوں کی، یہ جو گستاخی گستگیاں۔ یاد ہے آپ کی براڈ پہ آ کے کسی اور نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے کیوں گستاخی کا جواب دیں؟ کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟ ہاں یہ کمپیرزن ہوتے ہیں جاننے والے، یہ ہوتے ہیں کمپیرزن جاننے والے، یہ ہے یہ لوگ۔ ابھی نظام جماعت کا جو اصل مزاج ہے بھائی جان وہ ایسے چلے گا، آپ ہکے بکے رہ جائیں گے۔ بلکہ میں چاہتا ہوں دنیا سنے، چپ کیوں کرے؟ اب کہے نا نیچے کہ ٹکے دی ہاڈی گئی تے کتے دی ذات پچھاڑی گی، لکھ ججے تلے، اور لکھ تلے یار، لکھنا کیوں نہیں کتے دی ججا ذات صاحب پچھاڑی گی؟ میرا قصور کیا ہے؟ ججا مجھے سمجھ آ صاحب گئی ਇੱਥੇ میرا ਐਡੇ قصور کیا ہے۔ ਕੁੱਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਡੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। मुझे बताओ कौन जज्जा सबसे पहला शातिम जज्जा है? बताया था मैंने पहले भी आपको, हज़रत आयशा के ऊपर सबसे पहले टिकटॉक के ऊपर बकवास इस जज्जे ने की थी। ये जज्जा, ये लुकमान अहमद जज्जा, शातिम उम्महातुल मोमिनीन। میں کہتا ہوں زائد بھائی کان کھولو، سارے کان کھولو، آج تمہیں جماعت کا مزاج دکھاتے ہیں۔ طاہر حمزہ صاحب نے کہا نا آپ جماعت کے مزاج کے اگینسٹ گئی ہوں گی، ان کا ہو گیا اخراج جماعت کے مزاج کے اگینسٹ جانے میں۔ آپ کو جماعت کا مزاج دکھاتے ہیں، کھولو اپنے کان، اور اللہ ہمیں معاف کرے لیکن یہ ضروری ہے۔ ہم یہ سب کچھ سن کے ہمیں کہا جاتا ہے آپ کا معیار گر گیا ہے، اور اللہ کے بندوں یہ زبانیں پھر بھی کنٹرول میں، یہ سب بکواسات کے بعد ہماری زبانیں پھر بھی کنٹرول میں۔ یہ سنو ذرا جماعت کا مزاج، شان بھائی ایکٹیو ہو کے سنیں ذرا۔ یار عیسائی کہتے ہیں ابن آمنہ جھوٹا تھا، آپ پاگل ہو گئے ہو؟ یار عیسائی کہتے ہیں ابن آمنہ جھوٹا تھا، ابن آمنہ عمر نے بونڈ ماری اور اس نے رولا ڈال دیا، میں ہلاک ہو گیا، میں نے خلفائے کرام کو گالیاں دے رہے، نے بونڈ ماری رات کو، عمر نے رات کو بونڈ ماری، صبح اس نے رولا ڈال دیا، میں ہلاک ہو گیا۔ میں شرم آتی ہے آپ لوگوں کو احمدی بھائی سمجھتے ہوئے؟ شرم آتی ہے تمہیں انسان بھی کہتے ہوئے؟ وہ دیکھو آگے سے کوئی اس کو پرووک نہیں کر رہا، کوئی اس کو پرووک نہیں کر رہا، ہر بندہ کہہ رہا ہے یہ دیکھو ہمارے خلفاء کو، اور کسی کا نام لے کے گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت کے ساتھ میں ٹوکنا چاہ رہا ہوں آپ کو دلیل آ گئی نیچے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سنیے گا۔ جی علیم سنتے جائے گا، سعدیہ، لبنہ، ساکی، یہ لوگ شروع سے احمدی نہیں، جھوٹے احمدی بنے ہوئے تھے، منافقت کرتے ہیں۔ یہ جو لکھنے والا ہے نا تو منافقت تو یہی کر رہی ہے، اصل جماعت کی تعلیم تو یہ بندہ دے رہا ہے جو گالی دے رہا ہے۔ کیسا؟ اوور ٹو یو سیکر بھائی، میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا، میں توجہ دلا دوں کہ اصل جماعت کی تعلیم کیا ہے۔ اب یہ بالکل، اب ذرا شان بھائی فوکس کریے گا،
कैमरे पे रहिएगा, मैं चाहता हूँ आपके तासुरात भी मैं लाइव मैं नहीं भाई रह सकता ना यार, ना ना मैं रुक